پھر جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے، جناب 2 مرد تھے، ایک عورت نے کیا کہ میں بھی نبی جاواں، انہوں نے اعلان کر دیتا راج ایویں کوئی کتا اٹھ کے بھونکے جناب سیدنا صدیق اکبر نو جنہ دے احسان اج بھی اسلام ہوتے باقی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہوتے تشریف لے آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حبلی امتی، امت واسطے دعا کی تھی، ساری امت ہوتے احسان ہے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر دا پھر بھی احسان موجود۔ قیامت والے دن حضور اللہ دی بارگاہ میں سجدہ فرماون، ساری امت دی بخشش فرماون، پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر دے احسان سے اسلام ہوتے موجود۔ میں کوئی کتا اٹھ کے بھونکے جناب صدیق دے بارے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے، جناب اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور دا سایہ کوئی نہیں، لیکن حضور دے نال سایہ دی طرح رہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نال تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا وصال دا مہینہ، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور دے نالن۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق او دن والا دن یاد ہے؟ کیڑا دن؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے ساری روحاں نو جمع کر کے فرمایا لستو بربکم، ہے جی ساری روحاں نو جمع کر کے فرمایا۔ میرے آقا و مولا نے پوچھا صدیق وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے آپ دی روح مبارکہ نے سب نالوں پہلے فرمایا سی کہ تو ساڈا رب ہے۔ لیکن انہاں ساری شانہ ہون دے باوجود حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، فرمایا ابو بکر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک تو میرے نال رہنا، کدھر تیرے دل وچ خیال آ جائے کہ میں حقیقت محمدیہ نو پہچان لیا، حقیقت محمدیہ نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے۔ اور اسی بابا جی فرماندے سن بزرگاں دی کشتیاں کران دے قائل نہیں ہاں، لیکن جنہاں نو حضور نے انعامات دیتے ہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح دے کھڑے ہون دی دعا دیتی اور فرمایا صدیق تو میرے مسلح ہوتے کھڑا رہے۔ حضرت جناب سے غلام دی شان ہوندی کہ گل بات کے کرے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دی بیٹے دی کی حیثیت ہے کہ وہ تہاڈے مسلح ہوتے کھڑا ہوئے۔ غلامہ دی یہ شان ہے کہ وہ اپنے آپ نو مٹا کے رکھن اس در تے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے جناب ایک دیہاتی آیا انہیں کہا انتا خلیفۃ رسول اللہ، تے فرمایا لا لا انا خالفۃ رسول اللہ، فرمایا میں تا حضور دا ایک نکمہ جا غلامہ، حضور دا نائب کون ہو سکتا؟ غلامہ دا ایک کم ہے اپنے آپ نو اس در تے مٹا کے رکھن، پھر جدو اس در تے مٹا کے رکھن پھر حبیب شان دے ہی دیں دیں۔ پھر اسلام دی گل ہو ہی نہیں سکتی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو۔ پھر تو حضرت عمر جیسا شخص، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی سارے عمل کیتے لیکن جناب عمر نے کوئی عمل نہیں منگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو، بڑے بڑے ڈاڈے فیصلے بھی کیتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑی 2.5 سال خلافت کی تھی وہ اتنی ڈاڈی ہے کہ حضرت عمر فرماندے سن کہ جے صدیق دے 2.5 سال نہ ہوندے تو اسی تباہ ہو جاندے۔ اتنے ڈاڈے فیصلے جناب منکرین زکاة دا مسئلہ ہوئے، منکرین ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے، جناب مانین زکاة اومن لشکر اسامہ دا مسئلہ ہوئے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے فیصلے اسلام نال مضبوطی دے نال۔ اور حضرت جناب عمر کہنے لگ پہ کہ صدیق ہاتھ تھوڑا رکھو، سب تو حلیم التبن اس امت تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، لیکن حضرت جناب فاروق اعظم نے بھی جا کے کہہ دیتا جناب تھوڑا ہاتھ تھوڑا کرو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جدو فیصلہ کیتا نا مانین زکاة دے بارے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد کچھ لوگ کلمہ پڑھن دے باوجود کہنے لگ پہ ایسی زکاة نہیں دیاں گے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے دور جڑا زکاة واسطے اونٹ لے کے آندا سی، نال اس تک اٹھنا بنن واسطے رسی بھی لے کے آندا سی، جے صدیق دے دور چو اونٹ لے کے آوے تے رسی نہ لے کے آوے صدیق اس کی بھی دھون لا کے رکھ دے گا۔ پھر جناب 2.5 نبی پیدا ہو گئے، جناب 2 مرد تھے ایک عورت نے کیا کہ میں بھی نبی جاواں، انہوں نے اعلان کر دیتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ادھر بھی لشکر روانہ کر دیتے۔ پھر جڑا اصل مسئلہ اقبال کہندا تامین حق بحق داراں سپرد کاہنو پاپا و سلطان و امیر، یک نخچیر صد نخچیر گیر
تامین حق بحق داراں سپرد میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دنیا تو جاندیاں فیصلہ فرما کے گئن حضرت اسامہ بن زید نو تمام مسلمانہ دا سپہ سالار بنا کے گئن ہیں جی تمام مسلمانہ دا سپہ سالار بنا کے گئن اور حضرت اسامہ بن زید ہیں کون غلام اور لونڈی دے بیٹے اور حبشی غلام اور لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید حضور انہوں نے جناب امیر بنا کے گئے تمام مسلمانہ دے لشکر دا حضرت اسامہ بن زید نے جدو امیر بنا حضور نے فرمایا بھی لشکر اسامہ روانہ ہوئے گا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور دی ظاہری حیات تو بعد اعلان کیتا بھی لشکر اسامہ جائے گا حضرت فاروق اعظم نے تمام صحابہ نے اپنا نمائندہ بنا کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ بھیجا کیا جناب تسی لشکر اسامہ ضرور روانہ کرو لیکن عمارت بدل دیو اسامہ بن زید نوخیز لڑکا 18-19 سال عمر ہے جناب انہ دی عمارت بدل دیو کسی ہورنو جناب اس لشکر ایک بڑے بڑے رجال موجودن خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت کاکا حضرت شرابیل بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجودن تو اسی کسے نو جناب امیر بنا دیو انہ دی عمارت ویچ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے بڑے لوگ موجودن آپ انہ دی عمارت دے کے اس لشکر نو روانہ کر دیو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو حضرت عمر نے گال کی دی نا بھئی عمارت بدل دیو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سکلت کا امک یا عمر فرمایا اے عمر تجھے رونے والی روئے زمانہ جاہلیت میں تو بڑی دلیری والی باتیں کرتا تھا آج اسلام لانے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس دا امیر بھی اسامہ بن زید ہوئے گا اور لشکر جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا صدیق اس کے میں لا سکتا ہے عمارت دو اور دیکھئے اے اسلام دا اعجاز قریشین نا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر قریشین اور افضل الخلق بعد الرسول اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں سارے صحابہ جو افضل بھی ہیں لیکن حضور نے جس نو امیر بنایا حضرت اسامہ بن زید جو لشکر دی روانگی دی باری آئی کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نے گھوڑے ہوتے سوار کیتا اور گھوڑے ہوتے سوار کر کے آپ نے حضرت اسامہ بن زید تے گھوڑے دی لگام پکڑی اور اگے کے چل پہ جدو چلے نہ تے حضرت اسامہ بن زید تے جڑے نالین سن اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تے ہتھیاں رگڑ کھان کہ انہوں نے کہا جناب تسی تھلے میں تھلے آندا یا تسی بھی گھوڑے ہوتے سوار ہو جاؤ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ اسامہ تھلے آئے گا نہ صدیق گھوڑے ہوتے سوار ہوئے گا دنیا نو ایک دسے گا جس نو حضور نے امیر بنایا سی اس دی جناب عزت کس طرح کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے سن فرمایا صدیق ساریاں نیکیاں لے لے ایک غار علیوں نیکی دے دے ایک غار علیوں نیکی دے دے اعلیٰ حضرت فرماندن ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے جی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا اعلیٰ حضرت اور ایک کوئی عام بندے نہیں ہے میں گپ ماری کسی نے شاعرانہ انداز نہیں مجدد دین و ملت کہہ رہا ہاں جی رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بلیروی فرما رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے